گورنر کا بیٹا اس کے سامنے کوڑے کھا رہا ہے۔ دوستو، میں وطن عزیز کی بات بالکل نہیں کر رہا۔ ہمارے وطن میں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک گورنر ہو اور اس کا بیٹا اس کے سامنے کوڑے کھا رہا ہو۔ میں بات کر رہا ہوں فاتح مصر عمرو بن العاص کی۔ آپ جانتے ہیں کہ مصر کو فتح کرنے والے صحابی رسول عمرو بن العاص ہیں اور وہ مصر کے گورنر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں وہ مصر کے گورنر تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ایک مصری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کہا، یا امیر المؤمنین، میں ظلم سے آپ کی پناہ لینے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ یقیناً تو اس بندے کے پاس آیا ہے جو تجھے پناہ دے سکتا ہے، بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو ہمارا گورنر ہے، ہمارا والی ہے عمرو بن العاص، اس کے بیٹے کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ تھا۔ جب مقابلہ میں نے اس سے آگے بڑھ گیا تو اس نے مجھے کوڑے مارنا شروع کر دیے اور کہا کہ میں تو ایک شریف اور معزز خاندان کا بیٹا ہوں، یہ کہہ رہا تھا اور مجھے کوڑے مار رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا حضرت عمرو بن العاص کو کہ آپ اپنے بیٹے کے ہمراہ مدینہ تشریف لائیے۔ چنانچہ عمرو بن العاص اپنے بیٹے کے ہمراہ مدینہ تشریف لائے تو حضرت عمر نے اس مصری کو بلایا اور کہا کہ یہ کوڑا لو اور اس کو مارو۔ چنانچہ مصری نے وہ کوڑا لیا اور عمرو بن العاص کے بیٹے کو ان کے سامنے اور سب لوگوں کے سامنے پیٹنا شروع کیا۔ تو حضرت عمر ساتھ ساتھ یہ کہتے جا رہے تھے کہ اضرب ابن الاکرمین، اضرب ابن الاکرمین، کہ شریف اور معزز خاندان کے بیٹے کو مارو۔ اس واقعے کے جو راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمرو بن العاص کے بیٹے کی پٹائی ختم ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس مصری سے کہا کہ ایک کوڑا حضرت عمرو بن العاص کے سر پر بھی لگاؤ، لیکن اس مصری نے کہا کہ ان کے بیٹے نے مجھے مارا تھا اور میں اپنا قصاص لے چکا ہوں، لہٰذا اس کی اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ پھر حضرت عمرو بن العاص کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، مذ کم تعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، کہ اے عمر، تم کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع ہو گئے جبکہ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا۔ یہ تھا انصاف، یہ تھے حکمران، یہ تھے مسلمان حکمران۔ ایک گورنر ہے اور اس کے بیٹے کو اس کے سامنے کوڑے لگائے جا رہے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ کہا کہ تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا، تو اس پر حضرت عمرو بن العاص نے جواب دیا کہ یا امیر المؤمنین، میں کسی کو غلام نہیں بنا رہا، بلکہ مجھے تو اس واقعے کا پتہ ہی نہیں تھا اور نہ ہی یہ مصری میرے پاس شکایت لے کے آیا۔ یقیناً اگر یہ میرے پاس شکایت لے کے آتا تو میں بھی وہی کرتا جو آپ نے کیا، میرا بھی یہی رویہ ہوتا ہے اس کے ساتھ، کیونکہ وہ لوگ انصاف فراہم کرتے تھے، وہ عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی کرتے تھے۔ دوستو، ذرا سوچئے کہ کیا آج کسی وڈیرے، کسی جاگیردار، کسی گورنر، کسی بیوروکریٹ، کسی پولیٹیشین کا بیٹا کسی کو مارے، کسی کے اوپر ظلم کرے، ایون کہ کسی کو قتل بھی کر دے، تو وہ غریب یا مظلوم آدمی کس کی پناہ میں جائے گا؟ وہ کس سے پناہ مانگے گا؟ کس کے پاس جائے گا؟ کیا وہ آپ کی جوڈیشری کے پاس جائے گا؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ عدالتی نظام ہے، تو کیا یہ عدالتی نظام، کیا یہ جوڈیشری اس کو انصاف فراہم کر سکتی ہے؟ کیا ہمارے حکمران ہماری تکالیف و مصائب کے بارے میں سوچتے ہیں؟ کیا ہماری جوڈیشری اور عدالتی نظام کی کوئی ساکھ یا کوئی اہمیت ہے؟ کیا ان کے احکام کی پیروی کی جاتی ہے؟ جہاں قانون کی حکمرانی نہ ہو وہاں پر کوئی سائنٹسٹ، کوئی معمار وطن، کوئی معمار قوم، کوئی معمار ملت پیدا نہیں ہوا کرتے، بلکہ وہاں پر تو چوروں اور لٹیروں کی حکمرانی ہوا کرتی ہے۔ اور آج یہی کچھ تو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہمارے وطن عزیز میں یہی تو حالات ہیں، نہ یہاں پہ قانون ہے، قانون تو ہے لیکن اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا، قانون تو ہے لیکن وہ قانون غریب اور مظلوم کے لیے ہے، کسی بیوروکریٹ کے لیے، کسی بھی جاگیردار کے لیے اور کسی بھی پاورفل بندے کے لیے وہ قانون نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ تو قانون کو تبدیل بھی کر لیتے ہیں، وہ تو اپنے لیے نئے قوانین بھی بنا لیتے ہیں۔ یہ جو قانون ہیں یہ ہم لوگوں کے لیے ہیں، یہ تو عام لوگوں کے لیے ہیں۔ جب انہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ قانون کو اپنے لیے چینج کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ ساری جو تھی یہ پرابلمس تھی جو آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اور everybody knows about these problems, but now the question is that what is the solution? Because everybody talks about the problem, but it is very necessary and mandatory to give the solution as well. So what is the solution? Solution is very simple. We need revolution and reform, and simply we can start from ourselves. We have to change our mind, we have to change our thoughts, we have to change our behavior, and we have to change our purpose of living in this world.